پروگرام احکام شریعت اور طہارت و غسل سے متعلقہ مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ غسل کے تقریباً مسائل ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں۔ آج ان مسائل کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں تاکہ نیکسٹ پروگرام سے پھر ہم ایک دوسرے موضوع کی طرف آئیں گے، یعنی تیمم کی طرف۔ پہلے ہم نے وضو کا بیان کر لیا ہے، غسل کا بیان اب آج انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا، اور اس کے بعد ہم تیمم کی طرف آئیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ تیمم کیا ہوتا ہے اور کس مقام پر تیمم کرنے کی اجازت ہے اور کن کن شرائط کے ساتھ۔ تو غسل میں آپ کو بتایا تھا کہ کبھی یہ فرض ہوتا ہے، کبھی سنت ہوتا ہے اور کبھی مستحب ہوتا ہے۔ 5 امور ایسے ہیں کہ اگر وہ کام ہو جاتے ہیں تو ان کے بعد غسل کرنا فرض یا بعض فقہا جیسے لکھ دیتے ہیں واجب ہے۔ ان میں سے پہلا ہے ایام حیض کا اختتام، کہ حیض ختم ہوگا غسل واجب۔ اسی طریقے سے نفاس، جو بچے کی پیدائش کے بعد بلیڈنگ ہوتی ہے، اس کے بعد ایک عورت پہ سمجھ لیں وقتی طور پہ ناپاکی طاری ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو غسل کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ ختم ہوتا ہے نفاس تو غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اب جو غسل کرنا ہوتا ہے یہ فرض ہے۔ تیسرا احتلام ہوتا ہے کہ رات کو سوئے اور غسل فرض ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ لیکن اس میں آپ کو بتایا تھا کہ شرط یہ ہوتی ہے کہ صبح جاگنے پر اپنے کپڑوں پر تری پائی، اور غالب گمان یہ ہے کہ یہ احتلام کے قطرات ہیں، خارج اور پانی وغیرہ نہیں ہے، تو پھر اس پہ غسل واجب ہوگا۔ چوتھا آپ کو بتایا تھا کہ دخول ہے، یعنی انسان زندہ انسان کے ساتھ اگر تعلق جیسے تعلق زوجین ہوتا ہے قائم ہوتا ہے، اس میں چاہے ڈسچارجنگ ہو یا نہ ہو، اگر دخول ہے تو پھر اس میں فوراً غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور 5واں ہوتا ہے کہ جاگتے میں اگر شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ احتلام ہوتا ہے تو اس سے بھی غسل واجب ہوگا۔ لہذا اگر کسی نے وزن اٹھایا اور ویسے قطرات نکل گئے بالفرض تو اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جاگتے میں غسل کے وجوب کی شرط یہی ہے کہ لذت کے ساتھ یا شہوت کے ساتھ انزال ہوگا، ڈسچارجنگ ہوگی تو غسل واجب ہوگا، ورنہ نہیں۔ یہ 5 اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اب یہ خیالات غلط ہیں کہ یہ چھپکلی بدن پہ گر گئی تو غسل واجب ہو گیا، یا مردے کو غسل دیا تو غسل دینے والے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ یہ غلط خیالات ہیں۔ چھپکلی گرے تو کچھ بھی نہیں ہے، اور مردے کو نہلانے کے بعد اگر غسل کرنا چاہیں تو فقہا نے مستحب لکھا ہے کہ افضل ہے کر لیں، نہیں کریں تو ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ کوئی غسل واجب تھا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار ہوگا۔ جب غسل واجب ہو جائے تو تاخیر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جس گھر میں کوئی جنبی شخص ہوتا ہے اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ مرد حضرات خصوصاً غسل کرنے سے پہلے 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کر لیں، تاکہ نالی میں موجود اگر کوئی قطرات ہیں تو وہ نکل جائیں، ورنہ اگر انہوں نے یہ 3 کام کرنے سے پہلے غسل کر لیا اور پھر قطرات خارج ہوتے ہیں تو اسے سابقہ احتلام کا حصہ سمجھا جائے گا اور دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا۔ تو جب غسل واجب ہو جائے تو 3 کاموں میں سے ایک کام ضرور کیا جائے۔ نمبر 1، تھوڑی دیر کے لیے سو جائیں، لیکن شرط یہ ہے کہ نماز قضا ہونے کا خوف نہ ہو۔ دوسرا، کم از کم 40 قدم چل لیں۔ 40 کا حصہ اس لیے فقہا نے بیان فرمایا تاکہ اطمینان حاصل ہو جائے، ورنہ ضروری نہیں ہے 40، تھوڑا سا ٹہلنے کافی ہے، لیکن بہرحال 40 قدم چلنے تو اچھا ہے۔ اور تیسرا، پیشاب وغیرہ کر لیں۔ اس کے بعد اگر آپ غسل کرتے ہیں اور کوئی قطرات وغیرہ نکلتے ہیں تو سابقہ احتلام کا حصہ نہیں سمجھے جائیں گے، دوبارہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر غسل واجب تھا، یہ کام نہیں کیے اور غسل کر لیا، بعد میں قطرات نکلے، دوبارہ غسل واجب ہو جائے گا۔ جب انسان پہ غسل واجب ہو جاتا ہے تو چند کام حرام ہیں۔ نمبر 1، مسجد میں جانا۔ نمبر 2، طواف وغیرہ کرنا۔ نمبر 3، قرآن کو بغیر جزدان کے چھونا، ڈائریکٹ پکڑ لینا، تو یہ حرام ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو بانیت قرآن اپنی زبان سے پڑھنا، یہ بھی حرام ہے، بلکہ بعض فقہا نے ترجمہ قرآن پڑھنا بھی منع کیا ہے کہ حالت جنابت میں نہ پڑھا جائے۔ ہاں، یہ آپ ذکر الہی کر سکتے ہیں، یا بہنیں ہیں وہ ذکر الہی کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھ سکتی ہیں، اور قرآن کی کوئی آیت بانیت دعا یا بانیت ثنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کرنا مقصود ہے تو پڑھ سکتی ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے۔ اگر اس کو صرف ثنا کی نیت سے پڑھا تو بالکل جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ آیت عموماً ہم دعا کے لیے بطور دعا پڑھتے ہیں۔ تو حالت جنابت میں کلی کرنے کے بعد تمام اذکار الہیہ، سلام وغیرہ کا جواب دینا، اور آیات قرآنیہ کو بانیت دعا اور بانیت ثنا، توصیف، مدح پڑھ سکتے ہیں۔ باقی بھی سب کام، کھانا کھا سکتے ہیں، سو سکتے ہیں، چیزوں کو چھو سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن بچوں کو فیڈنگ کراتی ہیں تو دودھ پلا سکتی ہیں، کوئی ناجائز گناہ نہیں ہے۔
اس کے بعد دیکھیں جب غسل کرنے لگے تو ہم نے آپ کو احتیاط بتائی تھی کہ جو ہر وہ چیز دور کر دیں کہ جو پانی کو جسم تک پہنچنے سے باقاعدہ روکے. تو اس میں آپ اوپر سے لے کے چلیں. مثال کے طور پہ جیسے بہنیں ہوتی ہیں, انہوں نے کوئی بڑا گاڑھا میک اپ کیا ہوا ہے, پانی اگر اندر تک نہیں پہنچے گا وہ اس کو ہٹائیں. اس طرح ناک میں کوئی چیز جمی ہوئی ہے کہ وہ پانی اس کے نیچے نہیں پہنچے گا تو اس کو پہلے چھڑانا واجب. اس طرح منہ کے اندر, دانتوں کے اندر کوئی ہڈی وغیرہ چبائی تھی وہ جمی ہوئی ہے, یا چھالیاں جو خصوصاً پان کھانے کے, چھالیاں کھانے کے عادی ہیں, ان کی داڑھوں کے اندر کوئی چھالیاں وغیرہ پھنسی ہوئی ہے, یا کسی نے ٹافی چبائی, سخت ٹافی وہ جمی ہوئی ہے, اس کو نکالنا ضروری ہے. اسی طریقے سے سخت انگوٹھیاں ہیں, چھلے ہیں, یا مطلب کڑے ہیں ٹائٹ جمے ہوئے ہیں, یا دھاگے وغیرہ جسم میں کہیں جیسے وہ دم وغیرہ کیے والے دھاگے باندھے ہوئے ٹائٹ قسم کے. اس طرح بہنوں کے ٹاپس وغیرہ ہیں, ناک کی نتھیں ہیں جس کے نیچے پانی نہ پہنچے, اس طرح نیل پالش ہے, ان سب کو اتارنا لازم ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہے, تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ حالت جنابت میں چند کام منع ہوتے ہیں اور چند کام بالکل جائز ہیں. اس کی تفصیل آپ کو بتانے کے بعد پھر آپ کو عرض کیا تھا کہ جب آدمی غسل کرنے لگے اس سے پہلے ہر وہ چیز اپنے بدن سے جدا کرنا واجب ہے کہ جو پانی کو بدن تک پہنچنے سے روکے گی. اس میں کچھ تفصیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے, اور لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ بھی شرعی مسئلہ ہے اور ایک اصول کی حیثیت رکھتا ہے کہ ایسی جسم پر لگی ہوئی کوئی بھی چیز جس کو آپ جدا نہ کر سکیں, یعنی ہو تو خارجی چیز لیکن جدا نہ کر سکیں, یا جدا کر لیں تو پھر اس کو واپس ویسی لگا نہ سکیں اور آپ کی ضرورت بھی ہے, یا اس کو جدا کرنے میں شدید حرج و تکلیف ہو. مثال کے طور پر جیسے آپ کے دانت ہیں, مصنوعی دانت جو فکس کر دیے گئے ہیں, اب اس کو اگر آپ پوری طاقت سے کھینچ کے نکال دیں تو نکال بھی سکتے ہیں, لیکن دوبارہ لگانا بہت مشکل ہے, تو یہ معاف ہوگا, اس کو نہیں نکالیں. اسی طریقے سے آپ کو بتایا تھا کہ جو پینٹ وغیرہ کا کام کرتے ہیں یا مکینک ہوتے ہیں, ان کی کھالوں کے اندر اور مختلف جگہ پہ گریس وغیرہ یا یہ آئل وغیرہ یا پینٹ وغیرہ لگ جاتا ہے, تو جتنا حد تک امکان بڑے بڑے دھبے ہیں صاف کریں. پھر بھی اگر کچھ رہ جاتا ہے اور یہ غسل کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کا غسل مکمل ہو جائے گا. اور اس کے بعد ہم نے غسل کا آپ کو بتایا تھا کہ غسل کے 3 فرائض ہوتے ہیں. ایک کلی کرنا غرغرے سمیت, ناک میں پانی چڑھانا, اور تیسرا سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورا حصہ بدن پر کم از کم ایک بار پانی کا بہانا. تو پورے بدن پہ پانی بہانا فرض ہے. اگر ایک جگہ بھی سوکھی رہ گئی یا صرف مسا ہوا پانی بہا نہیں تو یاد رکھیں غسل نہیں اترے گا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے. تو اس میں ہم نے چند آپ کو اعضاء بتائے تھے, مثلا کانوں کے اندر, اسی طرح گردن اور تھوڑی کے ملنے کی جگہ, بغلوں کے نیچے, گھٹنوں کے نیچے. اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا حصہ ہے بدن آپ اچھی طرح پورے بدن پہ اپنے غور کر لیں کہ جہاں پانی بتکلف پہنچائیں تو پہنچے گا, ورنہ نہیں پہنچے گا, اسے اچھی طرح دھونا ہوگا. 2-3 مسئلے اور رہ گئے اس کے میں عرض کرتا ہوں, لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد عرض کرتا ہوں. غسل سے متعلقہ پھر جوابات کی طرف آتے ہیں. ایک یہ کہ بعض اوقات کسی علاقے میں سخت سردی ہے, شدید قسم کی سردی ہے, اور وہاں غسل واجب ہو جاتا ہے, تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس میں ایک تو صورتحال یہ ہے کہ اگر اس شخص کے پاس گرم پانی ہے موجود, یا گرم پانی نہیں ہے, ٹھنڈا پانی ہے, اور وہ نہانے کے بعد اپنے آپ کو آگ کے سامنے رکھ کر یا رضائی وغیرہ میں جانے کے بعد سردی سے اور ہلاکت سے محفوظ کر سکتا ہے, تو اس کو ایسا ہی کرنا فرض ہوگا. وہ اب یہ نہیں ہے کہ وہ غسل چھوڑ دے اور رعایت کوئی حاصل کرنے کی کوشش کرے, کیونکہ اتنے سرد ممالک میں جو لوگ رہتے ہیں وہ اتنے مضبوط ضرور ہوتے ہیں کہ وہاں کے پانی کو, ٹھنڈک کو برداشت کر سکیں, اور پھر وہ آگ کے سامنے بیٹھ کر یا رضائی میں چھپ کر اپنا گزارا کر سکتے ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے اگر یہاں کا کوئی شخص جائے, جیسے میں ایک دفعہ مانسہرہ کے قریب علاقہ تھا, وہاں چلا گیا, اور سخت سردیوں کے دن, اور وہاں پر ہم لوگوں کی حالت, تو کراچی کا ماحول تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ اکثر کو معلوم ہی ہوگا کہ ان کا نارمل موسم ہے, نہ بہت شدید سردی نہ بہت شدید گرمی, تو وہ تو ہمارے لیے ایک بڑی زبردست ہلاکت کا مقام ثابت ہوا. تو بہرحال اگر کوئی ایسا بیچارہ ہے کہ جو کسی ایسے مقام سے گیا کہ جہاں اتنی شدید سردی نہیں ہوتی, لیکن وہاں پر جا کر وہ غسل واجب ہوا, اور اب وہ اگر بعد میں غالب گمان ہے کہ آگ کے سامنے بیٹھ کر یا رضائی میں جانے کے باوجود بھی وہ بچ نہیں پائے گا, غسل ہی مکمل نہیں کر پائے گا, وہاں تو جب پہنچے گا تو پھر بچے گا, تو ایسی صورت میں پھر اس کو تیمم کی اجازت ہوتی ہے, جیسے کہ اگلا ٹاپک ہمارا تیمم کا ہے, پھر اس میں آپ کو بتا دوں گا. ایک کالر ہمارے ساتھ مزید ہے. السلام علیکم. کہ اگر کسی کو نزلہ ہو شدید قسم کا, اور اسے یقین ہے کہ میں سر پہ پانی ڈالوں گا یا بدن پہ پانی ڈالوں گا تو مرض بڑھ جائے گا, ایسی صورت میں بھی وہ غسل چھوڑ سکتا ہے, صرف تیمم کر لے. تیمم کا طریقہ وغیرہ میں آپ کو نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ عرض کروں گا. تیسرا یہ غلط خیال ہے بعض بہنوں کا, وہ کویسچن ہم سے کیا ہے بعض بہنوں نے, کہ وہ کہتی ہیں ہماری عورتوں میں مشہور ہوتا ہے بسا اوقات کہ اگر غسل واجب ہو گیا تو عورت جو ہے وہ سر کے نیچے سے دھڑ دھو لے, بس کافی ہے, پورا سر وغیرہ دھونا ضروری نہیں ہے.
یہ غلط خیال ہے، جیسے کہ ہم نے آپ کو 2 حدیثیں عرض کی تھیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بال کے نیچے جنابت ہے، تو لہٰذا سر بھی اس میں شامل ہوگا پورے حصہ بدن میں، اور اس کو دھونا فرض ہوگا۔ دوسرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا کہ علی، اگر غسل جنابت میں ایک بال برابر جگہ بھی سوکھی رہ گئی تو جہنم میں ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی کنایہ الفاظ استعمال کیے، مراد یہ تھا کہ سخت عذاب ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس فرمان کو سننے کے بعد میں نے اپنے سر سے دشمنی کر لی تھی، یعنی اس کے بعد آپ نے کبھی سر پہ بال نہیں رکھے، آپ پورا سر کے بال منڈوا دیا کرتے تھے۔ اب ایسی بہنیں ذرا درس حاصل کریں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اتنے جلیل القدر صحابی ہونے کے باوجود اور قطعی جنتی ہونے کے باوجود اتنی احتیاط اور اتنا خوف محسوس فرمائیں، اور یہ دھڑ نیچے سے دھو کر اپنے پورا سر ایسے چھوڑ کر اور یہ سمجھتی ہیں ہم پاک ہو گئے اور نمازیں پڑھ رہی ہیں اور ماد اللہ کیا کچھ کر رہی ہیں۔ اس طرح ایک تو غلط مسئلے بتانا، یہ بھی گناہ کبیرہ، غلط مسئلہ قبول کرنا یہ بھی بالکل غلط ہوتا ہے، پھر اس غلط مسئلے پر عمل کر کے اپنے نمازوں کی بربادی کا سامان کرنا، یہ سب کا سب گناہ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے مذہب اسلام میں خصوصاً جب دارالاسلام ہے جہاں پر آپ آسانی سے علم حاصل کر سکتے ہیں، وہاں پر جاہل رہ جانا یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی بہن یہ کہتی ہے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، یہ معلوم نہیں تھا تو آپ سیکھیے، شادی بیاہ کے معاملات، بری کیسی ہوگی، جہیز کیسا ہوگا، لڑکی کیسے ہونے چاہیے، لڑکے کیسے ہونے چاہیے، یہ ساری معلومات بھی کوئی ماں کے پیٹ سے حاصل کر کے تو پیدا نہیں ہوتا، یہ حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم اس کی اہمیت جانتے ہیں، ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ بس ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے کبھی دین کو اپنے لیے ضروری نہیں سمجھا ہے، دین کی تعلیمات کو سیکھنے کی کوئی اہمیت ہماری نگاہوں میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے تو شاید ریڈی میڈ ہر ایک مفتی ہے، کہیں سے پوچھنے کو مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اپنے ذہن سے عمل کر ڈالیں گے، جی مسلمان ہیں، مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، جی کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ تو بھائی خالی مسلمان گھرانے میں پیدا ہو جانے سے اگر ہر شخص کو مسائل معلوم ہو جاتے تو پھر یہ بڑے بڑے ادارے قائم کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر ہم دائرہ ادب میں رہ کر پوچھیں گے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا سیکھنے کے لیے آتے تھے جب وہ مسلمان ہوئے تھے؟ اگر صرف مسلمان ہوتے ہی سب کچھ حاصل ہو جاتا تو وہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم نہ سیکھتے۔ چلیں آپ کہتے ہیں کہ اس ٹائم تو احکام نازل ہو رہے تھے اس لیے آئے، اس کے بعد 1500 سال کے عرصے کے اندر جتنے اکابرین گزرے، جتنے اولیاء اعظام ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے فقہاء ہیں، سب نے علم کو باقاعدہ سیکھا ہے، بلکہ اس زمانے کے عام لوگ بھی ان کی صحبت میں رہ کے علوم سیکھا کرتے تھے، لہذا جہالت عذر نہیں ہے، اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالنا ہوگا۔ مسائل کی طرف آتے ہیں۔ پہلے تو میں ایک بہت معذرت چاہتا ہوں کہ پچھلے دفعہ کے کچھ کویسچنز رہتے تھے لیکن جس پرچے میں نے لکھے تھے وہ میرے آفس میں رہ گیا اور میں آج لانا نہیں لا سکا کسی مجبوری کی بنا پر۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ جمعرات کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ میں ضرور ان کے جوابات دوں گا۔ اگر کوئی بھائی بہن نے کویسچن پچھلے پروگرام میں کیے تھے اور وہ منتظر تھے کہ ہمارے کویسچنز کے جواب دیے جائیں تو میں بہت معذرت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیں گے۔ اور آج کے ہم کویسچن لے لیتے ہیں۔ بہن نے فرمایا کہ بعض لوگ ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حالات اصل میں ایسے خراب ہیں تو کسی کے چہرے پر ایسے ماحول میں ایسے حالات میں مسکراہٹ لانا بھی ثواب ہے۔ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ جب کوئی ثواب یا گناہ کا دعویٰ کرے تو اس کے لیے دلیل درکار ہے کہ کوئی شارع علیہ السلام تو نہیں ہے، کوئی نبی تو نہیں ہے کہ ہر شخص جس کو چیز کو چاہے ثواب قرار دے دے، جس کو چاہے عذاب قرار دے دے۔ نبی بھی اس بات کے پابند ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی اجازت کے بغیر کسی شے کو گناہ یا ثواب والا معاملہ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ حکم عطا فرماتا ہے یہ گناہ ہے، وہ فرماتے ہیں یہ گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے یہ نیک عمل ہے، اس پہ ثواب اجر و ثواب ملے گا، وہ یہی لوگوں تک پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ تو جب نبی بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام کے پابند ہیں تو پھر ایک عام آدمی کھڑے ہو کر اپنے پاس سے اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر اور پھر اس قسم کے جملے کہے یہ مناسب نہیں ہے۔ انہیں چاہیے کہ پہلے اپنے اس قول پر شرعی دلیل طلب کریں، کیا قرآن ان کو اجازت دیتا ہے، کیا حدیث ان کو اجازت دیتی ہے؟ اگر یس تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ترمذی کی روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولے وہ جہنم کی اتنی گہرائی میں گرے گا جو زمین اور آسمان کی گہرائی سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ کہ جو ان کا پروفیشن ہے کہ پروفیشنل وہ مطلب ہنساتے ہیں اور پروگرامز وغیرہ کرتے ہیں، وہ مجھ سے ناراض بھی نہ ہو۔ ہمارا مقصود کسی پر طنز کرنا نہیں ہے، کسی پہ اٹیک کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصود ہے شرعی حکم آپ کی خدمت تک پیش کرنا۔ تو آپ ناراض بھی مت ہوئیے گا، ٹھنڈے دل سے غور کر لیجئے تھوڑا سا۔ اب جس کام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہوں اور اس پہ جہنم کی وعید بیان کر رہے ہوں، اسے یہ کہنا کہ اس کام پر ہمیں ثواب ملے گا، اس کا شرعی حکم کسی سے آپ معلوم کر لیں، وہ یہی بتائے گا کہ بہت خطرناک حکم ہوگا، یعنی گناہ گار تو ہے ہی ہے، کفر تک بھی انسان پہنچ سکتا ہے، اس لیے اس پر توبہ کیجئے۔
دوسری بات یہ کہ آج کل جس طرح کی مطلب میں ہر ایک کو بھی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن بہت سارے ایسے ہیں کہ جو ایسی کامیڈی پیش کر رہے ہیں کہ جس میں ایک تو فیملی کے ساتھ تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، ہمیں جو معلومات حاصل ہیں کہ فیملی کے ساتھ تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس قسم کی چھچوری باتیں اور اتنی گندی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے عام آدمی تو دیکھ نہیں سکتا ہے، فیملی کے ساتھ کم از کم نہیں دیکھ سکتا ہے، ہاں یا بہت ڈھیڑ بن کے دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں نہ اپنے ماں کا ادب ہوتا ہے نہ باپ کا، یعنی جھوٹے الزامات، ان پہ زنا کی تہمتیں اس طرح بھی لگا دی جاتی ہیں، حالانکہ زنا کی تہمت ایک عام شخص کو بھی لگائی جائے، اگر ثابت نہ کر سکیں تو اس پہ حد قذف لگتی ہے اور اس پہ 80 کوڑوں کی سزا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہنساتے ہوئے ایسا ہوتا ہے کہ اپنی ماں پہ الزام لگا دیتے ہیں، باپ پہ الزام لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو ہنسا رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ تھوڑا سا آپ سوچئے کہ کوئی ایسا کوئی ہنسانے والا بھائی یا بہن ہمیں سن رہے ہوں، ناراض مت ہوئیے گا، اگر آپ ناراض ہوں گے آپ کا نقصان ہوگا، ہمارا نہیں ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ جی یہ تو ہمارے خلاف بول رہے ہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں بول رہے ہیں، میں آپ کو ایک قرآن اور حدیث کی بات بتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس پہ سنجیدہ دل سے غور کر کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی توفیق حاصل کر لیں گے تو کل آپ ہی ہوں گے جو میدان معاشر میں شاید ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہوں کہ آپ نے ہمیں متنبہ کیا تھا۔ اس میں تھوڑا سا سلسلہ کلام اور جاری رکھیں گے، لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد رہے تھے کہ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ ہنسانے کے لیے بعض لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ حالات اتنے خراب ہیں، اس ایسے حالات میں کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا بھی باعث ثواب ہے۔ تو ہم نے تفصیل کے ساتھ اس میں سمجھا دیا کہ ایک تو جھوٹ نہ شامل کیا جائے، اور دوسرا اس طرح کے خراب چیزیں جو اخلاق کو خراب کرنے والی ہوں، یا معاذ اللہ ماں باپ جو اتنے محترم رشتے ہوتے ہیں، اتنے مقدس رشتے ہوتے ہیں کہ باپ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت ہے یا دوزخ ہے، یعنی باپ کی خدمت کرو تو جنت اور ناراض کر دو تو جہنم، اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے، مشہور ہے۔ اب اس ماں کو چاہے آپ کہیں جی ہم تو مذاق کر رہے ہیں، لیکن مذاق میں بھی اس طرح کرنا، کوئی آپ کو مذاق میں 2 جملے بول دے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں، منہ بن جاتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر کوئی شستہ مذاق کرتا ہے، مباح مطلب اس طرح کہ اس میں جھوٹ کی آمیزش نہیں ہو، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، تو اس کی شریعت نے خود اجازت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کا مزاح ثابت ہے جس میں جھوٹ نہیں تھا، دل آزاری نہیں تھی، اور وہ کثرت سے نہیں تھا۔ کبھی کبھار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا مزاح فرما کر شستہ، سچ پر مبنی اور کسی کی دل آزاری سے پاک و صاف اپنی امت کے لیے ایک جواز فراہم فرمایا ہے کہ اس طرح کا اگر تم کرنا چاہو تو کبھی کبھار کر سکتے ہو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے مذاق کی کوئی مطلب مزاح کی کثرت بھی نہیں فرمائی ہے۔ تو کبھی کبھار ایسا ہو جائے تو الگ بات ہے، بہرحال اگرچہ اگر اب ماحول بدل گیا ہے، بعض لوگ جیسے میں نے کہا اس کو پیشہ بنا لیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ اگر کرنا چاہیں، لیکن تھوڑی سی قیودات کا لحاظ ضرور کریں۔ دیکھیں پبلک کو اپنی طرف مائل کر کے انہیں اپنے موڈ کے مطابق کرنا یہ آپ کا کمال ہے، نہ کہ پبلک کے موڈ کے اوپر چلنا۔ پھر پبلک کی اکثریت بھی کچھ اور چاہتی ہے، بعض اوقات ہم چند لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال ہمارا کام سمجھانا تھا تاکہ میدان معاشر میں کہیں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ آپ کے پاس ایک سوال آیا تھا اور آپ نے گول مول جواب دے کر سمجھایا نہیں تھا، تو میدان معاشر میں کوئی ہم سے بھی سوال ہو۔ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو کوئی بھی مسلمان ہے ہمیں اس سے محبت ہے۔ ہاں اگر اس کا خدا نہ خواستہ کوئی عمل ایسا ہوگا کہ جو شرعی لحاظ سے مناسب نہیں ہے، ہم اس عمل سے کراہت رکھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں کسی فرد سے نفرت نہیں رکھنی چاہیے۔ اگر وہ مسلمان بھائی ہے تو بس ہمارا بھائی ہے، ہم اس کی آخرت کی فکر کریں گے اور اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ بہن نے فرمایا کہ بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں اسکول میں پڑھتے ہیں، یہ جاندار کی ڈرائنگ بنا رہے ہوتے ہیں، تو کیا کریں، کیا ان کو روکا جائے نہ روکا جائے؟ دیکھیں آج کل کے دور میں انداز تعلیم بدل چکا ہے، کسی بھی اسکول میں آپ بچے کو داخل کرائیں اس قسم کی ڈرائنگ تو کرنی ہی پڑتی ہے، اور یہاں پر جو جاندار کی تصویر بنائی جا رہی ہے وہ بچہ بنا رہا ہے، ایک تو مسئلہ یہ ہے وہ شرعی احکام کا مکلف نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ تعلیم و تعلم کا معاملہ ہے، سیکھنے کا معاملہ ہے، ترقی کا معاملہ ہے، اور سیکھنے کے سلسلے میں آسانی فراہم کی جا رہی ہے کہ بچے جب تصویر کو دیکھتے ہیں جلدی سیکھتے ہیں، جب تصویریں وغیرہ میں رنگ کلر وغیرہ بھرنے ہوتے ہیں تو بچوں کو شوق بیدار ہوتا ہے، ذوق بیدار ہوتا ہے، اور وہ تعلیم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ تو اب یہ تصویریں جو ہیں حقیقتاً یہ ممنوع نہیں قرار پائیں گی، بلکہ حکمت کے تحت آئیں گی۔ اس لیے بہرحال اس کی اجازت ہوگی فی زمانہ، اور بچے اگر اس میں واقعی تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اس سے وابستہ ہو رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں ایک ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ بچے کو ڈرائنگ سکھوا رہے ہیں کہ وہ صرف آگے باقاعدہ وہ پیشہ اس کو بنائے گا،
اور اس میں پھر جاندار کی پریکٹس کروا رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، کیونکہ آگے چل کے جب وہ جاندار کی تصویریں بنائے گا تو بہرحال بطور پیشہ اس جاندار کی تصاویر بنانا غلط ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں تصویریں بنا کر اسے فروخت کرتا ہوں، یہی میرا پیشہ ہے، تو کیا میرے لیے تصویر بنانا جائز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تصویر بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے کھڑا کرے گا اور اسے فرمائے گا اس تصویر میں پہلے جان ڈال، وہ جان نہیں ڈال سکے گا تو اس کو عذاب ہوگا۔ مفہوم یہی حدیث کا؟ تو وہ شخص کانپ گیا اور اس نے کہا کہ حضرت میرے تو کام ہی یہ ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم ایسا کرو کہ جاندار کی تصویر نہ بناؤ، بے جان چیزوں کی تصویریں بنا کر انہیں فروخت کرو۔ تو اس لیے اس میں تھوڑا توجہ کریں۔ تو بچوں کے لیے چونکہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے، ان کی گنجائش نکل سکتی ہے۔ بہن نے مزید ایک کویسچن کیا تھا کہ بیٹا اگر بالغ ہو چکا ہے اور اب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو ٹیوشن وغیرہ کی فیسیں وغیرہ اور کالج یونیورسٹی کی فیسیں کیا یہ باپ پر بطور نفقہ اب بھی واجب ہیں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلوغت تک باپ مکلف ہوتا ہے، بچے کو اچھی تعلیم اچھی تربیت سے دے گا، اس کے کپڑے وغیرہ کا باپ ذمہ دار ہوگا۔ اس کے بعد جب بالغ ہو جاتے ہیں تو تعلیمی سلسلہ تو باپ پر اب لازم نہیں ہے۔ ہاں اگر بیٹا محتاج ہے، ابھی اس کو جاب وغیرہ نہیں مل رہی ہے کوئی، تو کھانا پینا اور لباس یہ باپ فراہم کر دے۔ باقی چیزیں اگر کرنا چاہے باپ تو احساناً کر سکتا ہے، لیکن اس پہ واجب نہیں ہے۔ یہ بعض اولاد یہ کہتی ہے کہ جب بالغ ہو جاتے ہیں اب ماں باپ بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے بعض اوقات اعلیٰ تعلیم، تو وہ کہتے ہیں کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، تم نے تو ہمیں مروا دیا، دوسرے دیکھو اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں اور آپ نہیں کر رہے، اور آپ نے ہمیں پیسے لا کر نہیں دیے، ہماری فیسیں نہیں بھری ہیں تو ہم پیچھے رہ گئے۔ اس قسم کی تانہ زنی کرتے ہیں، یہ قطعاً غیر مناسب ہے، کیونکہ ان پہ یہ چیزیں واجب نہیں تھی۔ احساناً وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی احسان ہے اولاد کے اوپر، لیکن ان پہ واجب نہیں تھی، اور جو چیز ان پہ واجب نہیں تھی اس پر ان کو طنز کرنا، ان سے بدتمیزیاں کرنا، انہیں ان کی کمائیگی کا احساس دلانے کی کوشش کر کے دل آزاری کا مرتکب ہونا، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ اب ہم دائرہ دم میں رہ کے اس قسم کے اولاد سے عرض کرتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو آج تانہ زنی کر رہے ہیں، چلیں پھر اب آپ خود محنت کر کے بتائیں، سیلف میڈ آدمی بنیے، آپ خود محنت کریں، تعلیم حاصل کریں اور اپنے بچوں کے لیے آسانی فراہم کریں، تاکہ وہ کم از کم آپ کی طرح احساس محرومی کا شکار نہ ہوں۔ اپنی کوتاہیاں اپنی کمی کو اپنے ماں باپ پہ مت ڈالیں، یہ آپ نے ہمیں کچھ نہیں بنایا، آپ نے کیا کیا، آپ خود بنیے نا۔ جو وہ ماں باپ خود نہیں بن سکے تو آپ بن کر دکھائیں اور اپنی اولاد کے لیے آسانی فراہم کریں، ورنہ یاد رکھیں ایک دن آپ کی اولاد بھی پھر آپ سے یہی کہے گی کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ بہن فرماتی ہیں کہ جو تقدیر کے ایسے مسائل ہیں کہ جو مطلب اللہ کی طرف سے فیصلہ شدہ ہیں اور اس میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں، جیسے کون کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کس کو کتنا رزق ملے گا، اس قسم کے معاملات کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو بعض لوگ کہتے ہیں خدا نہ کرے، جیسے کہتے ہیں جی وہ مر جائے گا تو ارے بھائی خدا نہ کرے، موت کی باتیں نہ کرو، اس طرح کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں یہ کہنا بالکل مطلب ہمارے ہاں ہم ہر اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ جس سے ہمیں کچھ بس نقصان محسوس ہوتا ہے یا ہمارا دل اس سے خوف محسوس کرے، باقی اللہ تعالیٰ کے ہزاروں فرامین عذاب کی آیات سنا دیں، حدیثیں سنا دیں، ایک کان سے سنیں گے ہم دوسرے کان سے نکال دیں گے، لیکن موت سے ڈر لگتا ہے۔ اس سے بھی اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہمارے کارنامے ایسے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ مرنے کے بعد جب قبر میں پہنچیں گے تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ، اس چیز سے ہمیں خوف محسوس ہوتا ہے۔ تو اس قسم کا کہنا کہ جی کوئی کہے کہ یار ہم نے تو ایک دن مرنا، ارے بھائی خدا نہ کرے ایسا نہ کرو، تو یہ کیوں نہ کرے، خدا کیوں نہ کرے، یہ کہنا بالکل بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، ان چیزوں کو اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ اب جیسے کوئی بعض لوگ یوں بھی کہہ دیتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کا لفظ، وہ بھی وہی ہے کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، کہ یار میں اگر مر گیا خدا نہ خواستہ تو ایسا ہوگا، تو خدا نہ کرے کیوں کہہ رہے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ یہ تو ایک مسئلہ ہم دعا کر رہے ہیں یا ایک طرح سے معاذ اللہ کوئی پابندی لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا نہ کرے کہ یہ مر جائے، مرنا تو ہے ہی ہے، ہاں لیکن جو ذکر کر رہا ہے موت کا وہ بھی تھوڑا سا اچھے انداز سے کرے، ایسے انداز سے نہ کرے کہ پہلے ہی لوگ جو ہے نفسیاتی طور پر چونکہ دین کو سیکھے نہیں ہوئے ہیں اس لیے نفسیاتی طور پہ کمزور ہیں، اور کمزور آدمی کے سامنے اس قسم کی باتیں کہنا اور اس کو دہشت میں مبتلا کر دیتا ہے، تو احسن طریقے سے حکمت کے ساتھ موت کا ذکر ہو تو بہتر ہے۔ بہن نے فرمایا کہ بستر پہ اگر چادر بچھی ہو اس پہ کارٹون بنے ہوں تو کیا نیچے زمین پہ نماز پڑھنا جائز ہے؟ غالباً ان کے ذہن میں آپ کے ذہن میں تصور یہ ہے کہ چادر اوپر ہے آپ نیچے ہیں تو شاید یہ تعظیمی طور پر تصویر ہو گئی، لیکن اس کی اصل میں آپ دیکھیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ مستحب یہ ہے، افضل یہ ہے کہ ایسی چادر نہ بچھائی جائے جس میں تصویریں ہوں، دوسری بچھائیں، سادہ بچھائیے، پرنٹڈ کوئی اور ہو، یہ صحیح ہے۔ لیکن اگر کارٹون والی بچھائی بھی ہیں تو یہ ہے مقام ذلت، کیونکہ جب آپ بستر پہ چڑھیں گے آپ کے پیر تصویر کے اوپر آئیں گے، آپ تصویر پہ بیٹھیں گے، تصویر پہ لیٹیں گے، تو یہ کوئی تعظیمی طور پہ تصویریں نہیں لگی ہوئیں، تو لہٰذا آپ اگر ساتھ میں نماز پڑھتے ہیں تو ہو سکتی ہے۔ ہاں یوں اگر ہے کہ بستر کے اوپر چادر ہے لیکن ساتھ میں جو لٹکی ہوئی چادر ہے دائیں بائیں اس پہ بھی پکچرز ہیں،
یہ تعظیم کے اندر آ سکتی ہیں، اس میں تھوڑے احتیاط کریں۔ تو ہمارا مشورہ یہ ہوگا کہ اس قسم کے کمبل اور اس قسم کی چادریں استعمال نہ کریں جن پہ جانداروں کی تصویر ہو، کیونکہ اس میں نماز سے قطع نظر بعض اوقات گناہ کا پہلو نکل سکتا ہے، اور نماز میں بہرحال اگر چادر کے اوپر ہے، سائیڈ میں لٹکی ہوئی جگہ پر تصویریں نہیں ہیں تو وہ مقام ذلت ہی ہے، آپ سائیڈ میں نماز پڑھ سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بھائی نے بنگلہ دیش سے کال کی تھی کہ اصل میں بعض لوگ ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، اس کو قلوخ بھی کہتے ہیں، تو انہوں نے قلوخ کا لفظ استعمال کیا، تو یہ ان کا کہنا یہ تھا کہ بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد انسان صرف ڈھیلا استعمال کرتا ہے، مٹی کے ڈھیلے ہوتے تھے اور آپ بھی استعمال کرتے ہیں، تو کیا اس کے بعد پھر پانی بھی استعمال کرنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں اگر مطلب تھوڑے بہت قطرات باہر آئے ہیں، زیادہ جگہ پہ نہیں پھیلے ہیں تو بالکل ڈھیلا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن افضل اور اولا صورتحال یہی ہے کہ ڈھیلے کے بعد پانی بھی استعمال کیا جائے۔ اگر کوئی سنت کی نیت سے مٹی کا ڈھیلا استعمال کر رہا ہے تو پانی بھی استعمال کریں، کہ جو اہل قبا کے صحابہ تھے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح میں آیت نازل فرمائی کہ اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت اور پاکی کو پسند کرتے ہیں۔ جب مدح کے الفاظ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالی نے تمہاری مدح میں آیات نازل فرمائی ہیں، تم ایسا کون سا کام کرتے ہو؟ حالانکہ اللہ کے نبی بہتر جانتے ہیں، قرآن جب نازل ہوتا تھا تو پوری تفسیر بھی اللہ کے ذمہ کرم پر تھی کہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا دی جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے ان کے پاس خود گئے اور پوچھا کہ تم ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ تمہاری مدح میں اللہ تبارک و تعالی نے آیات نازل فرمائیں؟ انہوں نے عرض کیا رسول اللہ ہم کوئی بڑا کام تو نہیں کرتے، بس اتنا کرتے ہیں کہ ہم ڈھیلے سے استنجا کرنے کے بعد پانی استعمال کر لیتے ہیں، اس لیے دونوں کو جمع کرنا یہ افضل اور اولا ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ بعض لوگ، یہ پہلے میں آخری کویسچن لے لیتا ہوں، بہن نے امریکہ سے کال کی تھی کہ انہوں نے اپنے جیٹ کے بچوں پر رحم کرتے ہوئے کہ وہ غریب تھے، بڑی بڑی عمر کے تھے، لیکن اپنی چھوٹی بچیوں کی شادی فقط اس لیے کر دی کہ چلو ان کو سہارا مل جائے گا، امریکہ بلا لیں، لیکن آج کل جیسے کہ احسان فراموشی کا دورہ ہے اور خون سفید سے پڑ گئے ہیں کچھ، وہ بھائی اگر سن رہے ہو دوسرے تو برا نہ مانے، لیکن خود اپنے اعمال کو آدمی دیکھیے کہ ایک شخص آپ کے ساتھ احسان کر رہا ہے، آپ کو مقام عزت پہ بٹھا رہا ہے، آپ کو آسانی اور سہولت فراہم کر رہا ہے، اور ان کے جواب میں انہوں نے یہ کیا کہ ماں باپ سے بچیوں کو کہا کہ تعلق توڑ دو اور اگر تم ملو گی تو طلاق دے دیں گے۔ یاد رکھیں کہ وہ جو ایسا کہہ رہا ہے وہ شدید گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلکہ یہ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے جب رشتے کو پیدا فرمایا، رحم کو پیدا فرمایا تو اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا رب کریم جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ دے، تو گویا کہ خود اللہ نے اس کو توفیق عطا فرمائے۔ تو یاد رکھیے کہ جو اس طرح رشتے توڑواتے ہیں کہ بچیوں کو ماں باپ سے ملنے نہ دینا، یہ تو شرعی حکم ہے کہ ہفتے میں کم از کم ایک بار ماں باپ سے ملنے دینا واجب ہے، ہفتے میں ایک بار، اگر نہیں ملنے دیں گے تو شدید گناہ کے مرتکب ہوں گے، کیونکہ قطع رحمی حرام ہے اور جو اس کا سبب بن رہا ہو وہ بھی شدید گناہ گار ہوگا۔ بلکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ایک دفعہ اجتماعی دعا مانگنے لگے تو آپ نے اعلان فرمایا کہ جو کوئی اگر ہمارے درمیان رشتہ داروں سے بلا شرعی وجہ کے تعلق توڑنے والا ہے اسے چاہیے کہ اٹھ کر یہاں سے چلے جائے، کیونکہ اب ہم اجتماعی طور پہ دعا مانگنے لگے ہیں، اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس محفل و مجلس میں کوئی قاطع رحم بیٹھا ہو اللہ تعالیٰ اس مجلس کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ تو یہ اتنی بڑی نحوست ہے، تو وہ بہت شدید گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ بچیوں پہ ظلم، ان کو ڈرانا، ان کی دل آزاری کے مرتکب ہونا، قطع رحمی کرنا۔ انہیں چاہیے کہ اللہ سے ڈریں، اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بیدار کریں۔ بچیوں والے ماں باپ ذرا بیچارے کمزور ہوتے ہیں اپنے بچیوں کے مستقبل کی وجہ سے، ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس طرح کی دھمکیاں دینا کہیں ایسا نہ ہو دنیا اور آخرت کو برباد کر دے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیونکہ پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے تو 3 کویسچن میرے رہ گئے ہیں چھوٹے چھوٹے، انشاءاللہ جمعرات کے روز جو پہلے والے پروگرام کے کویسچنز ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا کر انشاءاللہ ان کے بھی جوابات دیے جائیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائے۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عزت، احترام اور بلندیاں عطا فرمائے، عافیت کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔